اچھا جی، ویڈیو دیکھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ آج گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین کے جو ہم کیس بک کر رہے ہیں نا، آج اس کا آخری دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پرسوں 27 تاریخ کو لگی ہوئی ہے، آج 25 نومبر ہے اور منگل کا دن ہے، تو یہ 27 تاریخ کو فیصلے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ جو دوست اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج کا دن ہے، پھر کل ہم نے کیس جمع کرا دینا ہے، مین کیس۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس 6 سال کے بعد لگا ہے، لوگ بڑے مایوس ہو رہے تھے 6 سال کے بعد۔ تو الحمدللہ یہ کیس کا آغاز میں نے کیا تھا، بسم اللہ میں نے کی تھی، اور جج صاحب کو میں نے کہا تھا کہ جج صاحب یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں، لیکن ہمیں اپنے پیسے لینے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ مر جائیں تو یہ پیسے دیتے ہیں ڈیورنگ سروس، زندہ بچ جائیں تو نہیں دیتے ریٹائر ہونے پہ۔ تو جج صاحب نے کہا اچھا، اور انہوں نے یہ کر دیا، اور پچھلی ڈیٹ پہ جو 16 اکتوبر کو لگی ہوئی تھی، ادھر بھی جج نے یہی کمنٹس دیے کہ یار یہ تو اپنے پیسے ہیں، پالیسی میچور ہو گئی ہے، ان کو دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امید ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پیسے ملیں گے۔ اور اسی طریقے سے اسلام آباد میں جو ہم نے پورے پاکستان، سندھ، بلوچستان اور KPK کے لوگوں کے فیڈرل والوں کے کیس کیے ہوئے تھے، اس میں بھی بڑی پراگرس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کے 7 وکیل تھے، تو 7 وکیلوں میں سے صرف میں اسلام آباد پہنچا تھا، کیونکہ ہڑتالیں چل رہی تھیں اور دھرنے وغیرہ چل رہے تھے۔ لیکن وہاں پہ پھر میں نے بحث کی، قومی اسمبلی کو میں نے پارٹی بنایا ہوا تھا، قومی اسمبلی میں بل گیا، وہ بل پھر MNA آغا رفیع اللہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے MNA ہیں، انہوں نے پیش کیا، اور پھر وزیر قانون نے قومی اسمبلی میں ووٹنگ کروائی، وہ بل پاس ہو گیا۔ اب وہ سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی خوشخبری ہوگی۔ لیکن وہاں سے جب بل جس دن منظور ہوگا، اس سے آگے جو بعد میں ریٹائر ہوں گے ان کے لیے ہوگا۔ آپ کو جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کیس میں شامل ہو جائیں نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر ہائی کورٹ میں جو ریٹیں آ چکی ہوں گی تو ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے جو ہمارے پاس آ گئے ہیں ان کی ہم ریٹیں منظور کرتے ہیں، اور بعد میں جو رہ جائیں گے تو پھر وہ رہ ہی جائیں گے۔ اور قانون جب پاس ہوگا وہ آئندہ کے لیے ہوگا، سمجھے کرو، قانون پیچھے سے نہیں ہوتا، آئندہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں، اوورسیز والے بھی، پاکستانی بھی، پنجاب والے بھی، ٹھیک ہے۔ 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر آپ رابطہ کریں جی۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی، یہ نئی شرٹ میں نے آپ کے سامنے پہنی ہے، یہ ڈیفرنٹ قسم کی، اس کو آپ شرٹ کہہ لیں، قمیض کہہ لیں۔ یہ گفٹ ہمارے لیے منصور خان صاحب لائے ہیں، اور یہ اتنی پوری ہوتی ہے کہ وہ لندن سے یا دبئی سے جہاں سے بھی لائیں تو ہر چیز اس کی نا پوری ہوتی ہے بالکل۔ یہ ابھی سٹیکر لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ سٹیکر لگا کے اس لیے چیک کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو چینج ہو جائے، یا کوئی ایسا ہوتا ہے نا، تو آپ بتائیں یہ کیسی لگ رہی ہے جی۔ یہ بہت ساری، میں نے رات کو آپ کو یہ گفٹ بھی دکھائے تھے۔ تو اب آئیں جی، تھینک یو جی منصور خان صاحب، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے چاکلیٹ اور اتنی گفٹ وغیرہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں، بڑے بھائی ہیں آپ ہمارے۔ اچھا جی، سیاسی خبریں سر جی، سیاسی۔ پہلے تو سر یہ ہے کہ ابھی تک PTI کو ہوش نہیں آ رہی کہ یار جہاں ہم 80,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے تھے، ان پتہ لگ گیا نا فراڈ سے جیتے تھے، عمر ایوب 80,000 ووٹوں کی لیڈ سے، تو وہاں پہ 44,000 کی لیڈ سے ہار گئے ہیں۔ سر جی یہ کیا ہوا ہے، سال کے اندر اندر اتنا بڑا انقلاب آیا ہے۔ اور عمر ایوب کی جو بیوہ تو نہیں، ساری بیوی، جو بیوی تھی وہ کوئی معمولی خاتون نہیں، اس کے بڑے رشتے لکھے ہوئے تھے، کلثوم سیف اللہ کی فلانی، سیف اللہ کا فلانا، بلور کی فلانی، اور اس طرح کر کے رشتے لکھے ہوئے تھے۔ اس کو ایک عام کارکن نے، نواز شریف نے ہرایا ہے، عام کارکن نے۔ یہ تبدیلی آئی ہے 1.5 سال میں۔ ایک بڑے وہ کیا نام ہے اس کا، اینکر ہیں، میں نام نہیں لیتا، کہتے یار نال والے حلقے جو نواز شریف ہار گئے تے اے او دا کارکن جت گئے، سمجھ نہیں آتی پئی۔
بیٹا تجھے سمجھ آ جائے گی، اگلے الیکشن ہو گے نا تو سمجھ آ جائے گی، سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ادھر 1.5 سال کی کارکردگی تھی اور ادھر 13 سال کی بربادی تھی۔ پہلے بھی دھاندلی ہوئی ہے، کے پی کے میں سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، مان جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چونکہ الیکشن کروایا ہے، رینجرز نے، فوج نے، ان کی دھمکیوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ دھمکی دی تھی کہ جناب علی وہ سورج نہیں دیکھے گا اور یہ نہیں کرے گا وہ، تو اس حوالے سے تو ان کو وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ جناب یہ کیسے ہم اتنی بڑی شکست ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چکرا گئے، آئیں عدالتوں میں آئیں، عدالت نے عمر ایوب کو جناب نااہل قرار دیا ہے نا، کیونکہ فیک طریقے سے وہ جیتا تھا۔ یہ پہلے سائیکل پہ الیکشن لڑا ہے کاف لیگ کا، پھر یہ شیر پہ لڑا ہے نون لیگ کا، پھر یہ پیپلز پارٹی پہ لڑا ہے تلوار اور تیر پہ، اب یہ بلے پہ۔ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا لوٹا ہے عمر ایوب۔ تو لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یار جی اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی بڑھ کے مارتا ہے، اور ہر طرف جس لیڈر کا ہوتا ہے اس کے پھر پاؤں دبا رہا ہوتا ہے پاؤں اس کے۔ تو اس لیے جب لوگوں نے یہ سارا تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی اے ڈیزرو نہیں کرتا، تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور وہاں مسلم لیگ نون نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ بلکہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ بہت بڑا حوصلہ ملا ہے، اب مسلم لیگ نون پورے کے پی کے میں بڑی جماعت بن کے ابھرے گی۔ پہلے میں کہتا تھا کہ وہاں مولانا صاحب جو ہے نا وہ کریں، لیکن مولانا صاحب اس وقت چونکہ تھوڑے ہلکی موسیقی میں یہ عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہلکی موسیقی میں، بڑی میں نہیں، تو اس لیے وہ کوئی وہاں دھاندلی کی بات نہیں کر رہے، وہ مجموعی دھاندلی کی بات کرتے ہیں، مجموعی دھاندلی میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ کے پی کے میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں، ثابت ہو گیا ہے نا۔ لو جی، کے پی کے سے ہی دوسری بڑی اور بری خبر، کے پی کے سے فتنہ الخوارج کے 22 افراد کو وہ اسے کیا کہتے ہیں جہنم واصل کر دیے، 22 افراد کو۔ اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم اب ان کا پیچھا کریں گے، یہ ہمارا پیچھا نہیں کریں گے، ہاں اب ہم ان کا پیچھا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ یہ بہت بڑا آپریشن ہوا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس ریلیز جاری کرنا پڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے رینجرز اور ہماری فوج بڑی بہادری سے ان کا یہ مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ یہ بنو سے خبر آئی ہے جی، بنو ہمارے میاں والی ضلع کے بالکل قریب ہے، پنجاب کا آخری ضلع ہے میاں والی، اس کے آگے پھر کے پی کے شروع ہو جاتا ہے دونوں طرف، ادھر بنو ہے ادھر ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہماری جو میاں والی کی تحصیل ہے نا، عیسیٰ خیل ایک تحصیل میں، وہاں پہ زیادہ تر لوگ پشتو بھی بولتے ہیں، تبی سار اور یہ علاقہ سارا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں سر جی، حیران ہوں گے، 1200 نہیں کہہ رہا، 12,000 سال پرانا آتش فشاں ایتھوپیا میں پھٹا ہے، ایتھوپیا میں، اور ایتھوپیا سے یہاں پاکستان کا 12,000 سے زیادہ کا وہ ڈسٹنس ہوگا، 12,000 سے زیادہ کا، یہاں اس کے اثرات آ گئے ہیں۔ 12,000 سال اتنا ریکارڈ رکھا ہوا ہے یار یہ محکمہ موسمیات والوں نے۔ تو اس کے بادل، راکھ کے بادل چھا گئے ہیں جو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ایئر لائنز کو۔ انڈیا میں ابھی بھی موجود ہے، پاکستان میں کل اس کا بڑا زور آیا تھا، پھر انہوں نے کہا جی اس کو تھوڑی پروازیں نیچی کرو، عمان، پاکستان اور بنگلہ دیش ان علاقوں میں کلیئر ہو گیا، انڈیا میں ابھی موجود ہے۔ سر جی میں تو خود حیران ہو رہا ہوں کہ 12,000 سال پرانا آتش فشاں ایتھوپیا میں پھٹا ہے اور اس کے اثرات یہاں آ گئے ہیں۔ یہ تو بڑی وہ کوئی عجیب سی چیز تھی یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جناب علی خبر ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ لو جی، اقوام متحدہ نے نوٹس لے لی ہے کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اقوام متحدہ نے نوٹس لیا ہے، پاکستان نے نہیں۔ عام خبر تو آپ سنتے ہیں نا کہ پاکستان نے جناب کہا ہے کہ یہ ہو گیا، انڈیا مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو گیا۔ انڈیا سر جی انسانی حقوق کی وائلیشن میں انڈیا پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، نمبر 1 پہ ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔
آگے ایک آخری خبر بھی آپ کو بتائیں گے جس میں 65 سالہ خاتون تابوت میں سے زندہ باہر نکل آئی، وہ بھی آخر میں آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ جناب بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اقوام متحدہ نے نوٹس لیا ہے، انڈیا کو بلایا ہے کہ آئیں جناب علی ہمارے یہ سوالوں کا جواب دیں۔ یہ انڈیا سر جی، انڈیا تو واقعی بہت بری کنٹری بن گیا ہے، ہر لحاظ سے، بیماریوں کے لحاظ سے، غربت کے لحاظ سے، اور آبادی کے لحاظ سے، اور ہیومن وائلیشن کے حساب سے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہو رہی ہے اس حساب سے برا ترین ملک بن گیا جی۔ اس کو جیسے وہ بندے کو کہتے ہیں نا پرسونا نان گریٹا، تو یہ کنٹری نان گریٹا بن گئی ہے، کنٹری نان گریٹا، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں جی شہباز شریف صاحب، شہباز کرے پرواز، پھر کدھر جا رہے ہیں سر جی؟ ٹک ہی نہیں رہے، کتنے گیا شہباز؟ تیرا کمر دا درد کتنے گیا؟ شہباز پہلے بحرین جائیں گے اور پھر برطانیہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو برطانیہ میں سے زیادہ تر ان کا جو برطانیہ کا دورہ ہوتا ہے نا، سفارتی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں ان کا چیک اپ بھی ہوتا ہے، وہاں وہ چیک اپ بھی کرتے ہیں، اپنی فیملی ان کی وہاں پہ ہے، ان کو ملتے ہیں، اور بھتیجے ہیں حسن حسین ان کو ملتے ہیں، اور نواز شریف کا بھی یہی پروگرام ہوتا ہے، اکثر یہی پروگرام ہوتا ہے نواز شریف صاحب کا بھی، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر سر جی سر، الیکشن کمیشن میں آپ اندازہ کریں ان کا پی ٹی آئی والوں کا، الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے اس کو، جناب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ابھی نام پہ بھی نہیں چڑھ رہا، ابھی وہی گنڈا پوری چڑھا ہوا ہے، گنڈا پوری تو اس کو طلب کی ہے، تو یہ بجائے اسلام آباد روز ویسے بیٹھا ہوتا ہے وہ عمران خان کو ملنے کے لیے، تو بجائے یہ کہ اسلام آباد آئے، یہ پشاور ہائی کورٹ بھاگ گئے اسٹے کے لیے۔ اندازہ کریں ان کا سر جی، یہ عدالت کو کتنا احترام کرتے ہیں، عدالت کے ساتھ کیسے یہ پیار محبت کرتے ہیں، ان کا یہ حال دیکھیں، ان کا حال دیکھیں۔ تو وہاں پہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کو پہنچ گیا کہ مجھے جی الیکشن کمیشن نے طلب کیوں کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو آئے نا، اور پہلے ایک وکیل بھیج دیا، وکالت نامے پہ دستخط کیے بغیر وکیل بھیج دیا، تو پھر الیکشن کمیشن نے جناب علی ان کو سرزنش کی ہے اور آج کے لیے طلب کیا ہوا ہے، اور یہ آج ہی اسٹے لینے کے لیے چلا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ، اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ ابھی محفوظ کر لیا، صبح کیس لگا ہوا تھا، ابھی محفوظ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ اسٹے کس چیز کا بھائی؟ آپ نے وہاں تقریر کی ہے کہ جو الیکشن میں دھاندلی کرے گا وہ صبح نہیں دیکھے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دھمکی ہے، مرڈر کی دھمکی ہے، صبح نہیں دیکھے گا۔ آپ کہیں نا ہم اس کا احتساب کریں گے، یہ آپ نے کہا وہ صبح کا سورج نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جناب دھمکی، ہم وکیل ہیں، اگر کوئی ایسے بھی کہہ دے نا میں تجھے دیکھ لوں گا، یہ دھمکی ہے، اس کے اوپر آپ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں نہ کیا، یہ کیا صرف میں تمہیں دیکھ لوں گا، یہ اس کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے۔ تو آپ نے تو کہا وہ صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ ایک دفعہ میرے بیل لگی ہوئی تھی آصف سعید کھوسا کے پاس، تو وہ 30 سیکنڈ کا ٹیلی فون تھا، 30 سیکنڈ کا، وہ مدعی نے ایف آئی آر کٹوائی کہ اس نے جی مجھے فون پہ دھمکی دی۔ تو جج صاحب کو ہم نے کہا سر جی 30 سیکنڈ میں کیا دھمکی؟ انہوں نے کہا جی ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو قتل کروں گا، اس کے اوپر 30 سیکنڈ سے کم لگتا ہے۔ تو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں۔ آگے جناب علی مئی کے جو کیسز ہیں عمران خان کے، ان میں بشرا بی بی کی اور عمران خان کی ضمانت ہوئی ہے، اور وہ جناب علی ان کو انہوں نے کہا جی کہ ضمانت کرو۔ آگے سر جی ابھی بڑی دلچسپ خبر ہے، کبھی جیو ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ جناب تھائی لینڈ میں ایک شخص کی بیوی فوت ہوئی، وہ اپنی بیوی کو لے کے تو تابوت میں بند کر کے کیل شیل لگا کے، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر چلا گیا چرچ میں کہ اس کے آخری رسومات کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں تابوت سے ایسے آوازیں آنا شروع ہو گئیں،
انہوں نے کھول کے دیکھا تو بیوی اندر زندہ بیٹھی تھی زندہ ایسے پڑی تھی. انہوں نے کہا جی میں باہر کڈو, میں زندہ وہاں, میرا خامند کتنے لے آیا ہے مینو ہیں. دیکھ لیں سر جی خامدوں کو کتنی جلدی ہوتی ہے بیویوں کے مرنے کی. ذرا احتیاط کیا کرو سر جی, احتیاط کیا کرو, ٹھیک ہے. اور آگے جناب علی کرکٹ کے میچ وہ 3 سٹار وہ زمبابوے, سری لنکا اور پاکستان کے جاری و ساری ہیں. پاکستان کا پلہ بھاری ہے اور اس کا جو جب قریب رزلٹ ہوں گے سیمی فائنل یہ وہ, پھر آپ کو اس کے ہم بتائیں گے, ٹھیک ہے.